خلاصہ تک تلاوت کیا گیا۔ اچھا، ایک اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس کے درمیان کا جو واقعہ ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو یہ پہلے سپارے میں بھی واقعہ بیان ہو چکا ہے، آج یہ 8واں سپارہ تلاوت ہوا، اس میں بھی بیان ہوا ہے۔ 8ویں کے بعد یہ 16ویں سپارے میں جا کے بھی بیان ہوگا، پھر اس کے بعد 19ویں پارے میں بھی آئے گا، پھر اس کے آگے والے سپاروں میں بھی آئے گا۔ یہ تقریباً میرے حساب سے کوئی 4-6 جگہ پر یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ تو آج کی نشست میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو آئیے ذرا توجہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے قرآن مجید کا ترجمہ سماعت کریں غور سے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو جو ہے اپنی صورت پر پیدا کیا اور پھر ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرو۔ تو آدم کو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر جب ابلیس سے پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، سوال کیا ہے؟ کہاں ما منعک، کس چیز نے تجھے روک دیا کہ تو نے میرے سجدہ کرنے کے حکم کو تسلیم نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اذ امرتک تجھے حکم دیا گیا تھا کہ تو سجدہ کر۔ تو اب یہاں پر جب حکم دیا گیا ہے سجدہ کرنے کا، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اس کو رائندہ درگاہ کر دیا۔ تو ہم میں سے وہ لوگ جو سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں، تو یہ سوچیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اسے تو ایک دفعہ حکم دیا تھا، ہمیں تو بار بار حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ تو ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم سجدے سے کتنا دور ہیں۔ سجدہ وہ عبادت ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ بندے کے اور اس کے رب کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ شیطان سے، ابلیس سے جب پوچھا گیا کہ بھئی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے اکڑ کر کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو 3 کہتے ہیں بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک تو مٹی ہوتی ہے نا، مٹی کو جب پانی ملا دیا جائے تو وہ گارا ٹائپ کی ہو جاتی ہے، تھوڑی سخت ہو جاتی ہے، اس مٹی کو ہم 3 کہتے ہیں۔ تو کہا کہ تو نے اس کو گارے سے پیدا کیا، یعنی گارا سمجھ جائیں، میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو آگ سے مجھے پیدا کیا گیا ہے، اس کو مٹی اور گارے سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب یہ عقل اور تکبر دکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دربار سے دفع ہو جاؤ، تم تکبر کر رہے ہو، انت تکبر فیہا، تم نے تکبر کیا ہے، چلے جاؤ، فخرج، دفع ہو جاؤ یہاں سے، انک من الصاغرین، تم ذلت والوں میں سے ہو۔ اب جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے رائندہ درگاہ کر کے نکال دیا ہے اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا ہے، اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے مجھے اپنے بارگاہ سے ذلیل کر کے نکال دیا، اللہ نے رائندہ درگاہ کر دیا، میری ساری عبادت برباد ہو گئی، میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس رب تبارک و تعالیٰ کو کس قدر جانتا ہے کہ اس نے پلٹ کے ایک مرتبہ ریکویسٹ کی، انذرنی، اچھا تھوڑی مجھے مہلت تو دے دے۔ یہ پلٹ کے انذرنی جو اس نے کہا نا کہ مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ یہ مہلت مانگنا ہمارے لیے ایک بہت بڑی زبردست قسم کی اس میں تعلیم ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں کو میں نے یہ تک کہتے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جہنمی ہو گئے، اجی ہم تو بہت
ایسے ہیں ویسے ہیں. عاجزی کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کے اوپر آپ خود سے فتویٰ لگا لیں کہ میں جہنمی ہو گیا. کیسے ہو گئے جہنمی؟ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ یا ہم میں سے کوئی بھی شخص گناہوں کا کتنا ہی بڑا انبار کیوں نہ جمع کر لے، پروردگار عالم کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بار بار ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے وہ ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. وَرَحْمَتِي، پروردگار خود فرما رہا ہے وَرَحْمَتِي، میری رحمت وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے سے زیادہ ہے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ترغیب دلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے کہ میری رحمت سب سے زیادہ ہے، تو پھر تو چاہیے کہ ہمیں اس کی رحمت کی طرف دوڑ کے جانا چاہیے. چاہے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں، دروازہ وہ ایک ہی ہے، معافی وہیں سے ملنی ہے، معافی وہیں سے. بلکہ اس نے تو فرمایا کہ اگر تمہیں میرے پاس آتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا تو میرے محبوب کے دربار میں چلے جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ مدینے. اب مدینے میں جا کر کے بس ان کی بارگاہ میں حاضری دے دو، وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار پڑھو، پروردگار عالم تمہارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اگر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہیں رسول نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو پھر تو سب کچھ معاف ہو جائے گا، پھر سب کچھ معاف ہو جائے گا. اور وہ تو ہیں ہی اتنے کریم، وہ بھی کریم یہ بھی کریم، دو کریموں کے درمیان میں ہم کمینوں کی بنائے گی ہے. اب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے شیطان کو مہلت تو دے دی. اب اس مہلت کے ملنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. یہ میں چاہتا ہوں میرے سننے والے اس مقام کو یاد رکھیں، زندگی کے شب و روز میں اس مقام کو یاد رکھیں، یہ آیت یاد رکھیں. وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پلٹ کے کہتا ہے کہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں تیرے سیدھے راستے پر صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر جو تو نے صراط مستقیم بنایا نا، اس سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، ضرور بالضرور بیٹھوں گا اور وہاں سے لوگوں کو اغوا کر لوں گا راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر. تیری عبادت کرنے والے، تیرا ذکر کرنے والے، یہ جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، انہی لوگوں کو وہاں سے اغوا کر لوں گا. اور یہاں تک کہا کہ جب وہ اپنی عبادت میں توجہ کریں گے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر ان کے آگے تھے، پھر ان کے پیچھے تھے، پھر دائیں تھے، پھر بائیں تھے، چاروں طرف سے ان کو گھیر لوں گا، عبادت نہیں کرنے دوں گا، تیری راہ میں چلنے نہیں دوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور دیکھنا اکثر لوگوں کو تم شکر کرنے والا نہ پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ یہاں سے، فَخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا، ذلیل اور خوار ہو کے دفع ہو جاؤ. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور جو تمہاری اتباع کرے گا، جو تمہاری دعوت قبول کرے گا، جو تمہاری بات مانے گا، میں ضرور بالضرور جہنم کو تمہارے اور اس کے ساتھ بھر دوں گا. تو لَأَمْلَأَنَّ، ضرور بالضرور بھر دوں گا کس کو؟ جہنم کو. منکم اجمعین، تم سب کو ملا جلا کر کے گٹھا بنا کے ڈال دوں گا. تو ایک دعوت اللہ نے دی ہے اور ایک دعوت شیطان دے رہا ہے. دونوں کی طرف سے دعوت آئی، دونوں کی طرف سے بلاوا آیا ہے. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس کا بلاوا قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہیں، کھائیں پئیں، جہاں چاہیں گھومیں پھریں. بس یہ جو ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جائیں. اگر کہیں تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو پھر تم اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. فوسوس لہما الشیطان، تو ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ دیا، خیال
یہ جو ہمیں خیالات آتے ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ خیال کیا دیا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور پھسلانے کے بعد انہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک کوالٹی کی بات بتاؤں۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس درخت پہ جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، تم دونوں کو تمہارے پروردگار نے اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا نا، یا تو تم فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں جنت میں رہ جاؤ گے۔ تو اب شیطان جس کے پاس آتا ہے نا، اس کو اس کے حساب سے مشورے دیتا ہے۔ عالم دین کے پاس آئے گا عالمانہ مشورے دے گا، جاہل کے پاس آئے گا جاہلانہ مشورے دے گا، مکینک کے پاس آئے گا مکینک والے مشورے دے گا، وزیر اعظم کے پاس آئے گا وزیر اعظم والے مشورے دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو شیطان پرانا کاریگر ہے، بہت پرانا کاریگر ہے، تو یہ ایسے مشورے دیتا ہے۔ آج ہمارے دور میں انسان نما شیطان بہت ہیں، اور یہ جو انسان نما شیطان ہے، ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ میڈیا پر بیٹھ کر کے، چاہے وہ میں کسی ایک آدمی کا نام لوں گا نا تو مزہ نہیں آئے گا، آپ کا سب کا ذہن اسے ایک آدمی کی طرف چلا جائے گا۔ باقی آپ سب سمجھتے ہیں کون کون لوگ ہیں، نام لینے کی ضرورت، وہ ٹی وی پہ ایک اشتہار آتا ہے نا کہ ویوز، نام ہی کافی ہے۔ ہاں تو ان کم بختوں کا بھی مطلب ضرورت نہیں ہے نام لینے کی، سمجھ گئے آپ؟ ان سب لوگوں کی محنت اور جد و جہد جتنی بھی ہے، میں نے جتنا غور و فکر کیا، جتنا میں نے آبزرو کیا، ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کی ساری محنت صرف اس بات پر ہے کہ قوم کے اندر فتنہ پیدا کرو، فرقہ پیدا کرو، ان کو فتنے اور فرقے کے اندر بانٹ کے رکھو، شکوک اور شبہات میں رکھو۔ ایک انگریز نے اپنی کتاب میں، پروفیسر بی ٹی ہٹی، اپنی معروف کتاب ٹائمز آف اسلام میں، بڑی ایک مخالف اسلام کتاب ہے، اس نے اپنی کتاب میں کہیں یہ بات لکھی ہے کہ اسلام کے اندر ہم کسی بھی شخص کے بلیف کو توڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس کا تعلق ہے عقیدے سے، عقیدے کو ہم نہیں توڑ سکتے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ ان کے اندر تشکیک پیدا کر دو، شک و شبے میں مبتلا کر دو، ہے کہ نہیں ہے، یوں ہے کہ یوں ہے، وہ فلاں ٹی وی چینل پر اس نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے یوں کہہ دیا۔ ارے بھائی، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں تربیت دی، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ وحدہ لا شریک موجود ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے پاس۔ آج روئے زمین پر کوئی بھی کتاب اپنی اصلی صورت میں موجود، بولو اونچا بولو، نہیں ہے نا؟ ایک قرآن آپ کے پاس اصلی کتاب موجود ہے، پھر آپ کل کے لیے، پھر آپ کائے کے لیے، پھر کس شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر یہ دو کوڑی کے، دو ٹکے کے، جن کے اپنے پیچھے نسب کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے پیدا ہوئے، کہاں سے آ گئے، ان لوگوں کی باتوں پر آپ کان دھر رہے ہو۔ اور ان علماء کو جو آپ کے درمیان رہتے ہیں، شب و روز آپ کے ساتھ رہتے ہیں، صبح شام آپ کے دینی دنیاوی مسائل آپ کے حل کر رہے ہیں، آپ ان علماء کو پسے پوچھ ڈال رہے ہو۔ آپ کی مسجد کا جو امام ہے، یہ مسجد کا امام کیا آپ کے ساتھ نہیں رہتا؟ کتنے سالوں سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، صبح شام 5 نمازیں آپ کو پڑھا رہا ہے، جنازے پڑھا رہا ہے، نکاح پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ آپ اپنی مسجد کے عالم دین، اپنی مسجد کے امام کے اوپر اس ٹی وی پہ بیٹھنے والے 2 کوڑی کے کیڑے کو اہمیت دے رہے ہیں کہ جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، منہ کے دھونا آتا ہے کہ نہیں آتا، پیشاب کرنے کے بعد اس کا استنجا کرنے کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم، استنجا صحیح سے کیا ہے کہ نہیں کی، پاکی حاصل کی ہے نہیں کی ہے۔ اگر ان لوگوں سے، میں پورے گارنٹی سے کہتا ہوں، کسی ایک کو بھی اگر کوئی واقعی چاہتا ہے نا بات کرنا، میرا نام وقاص ہاشمی ہے، میرے سے آگے بات کرے، استنجا کرنے کا طریقہ بتا دو کہ سردی میں استنجا کیسے کرتے ہیں، گرمی میں استنجا کیسے کرتے ہیں۔ دین اسلام میں سردی اور گرمی کے استنجے کا طریقہ الگ الگ پتہ ہے، تم استنجا کرنے کا طریقہ بتا دو، ہم جان لیں گے تمہیں دین کے بارے میں کیا معلوم۔ یہ دین کے بارے میں بیٹھ کے بات کرنے والے 2 کوڑی کے لوگ آج ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ جو ہماری یہ عوام جو ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ عوام ان 2 کوڑی کے کیڑے مکوڑے لوگوں کو سن رہی ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے
جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جنہیں زبان استعمال کرنے کی، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہے، ایسی باتیں کر رہے۔ یہ وہ دین ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو یہ جو شک پیدا کرنا ہے نا، یہ یہاں سے قرآن مجید نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے، فوسوسہ، ابلیس کا کام ہے وہ شک ڈال دے گا آپ کو، اور جب آپ کے پاس کسی بھی معاملے میں شک آ جائے تو پھر آپ یقین کر لیں کہ آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن ہماری تربیت فرما رہا ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وسوسہ دیا، شک میں مبتلا کر دیا کہ اگر تم نے درخت کا پھل کھایا نا، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا کیا ہوگا، جنتی ہو جاؤ گے۔ تب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے سوچا کہ بھئی ہم تو جنت میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے وقاسمہما، انہوں نے قیاس کیا، اور قیاس کرنے کے بعد جو ہے یہ سمجھا کہ یہ ہمیں بڑا نصیحت کرنے والا ہے، اور پھر وہ اس کے دھوکے میں آ گئے۔ ذاق الشجرہ، اس درخت کا ذائقہ چکھ لیا۔ اب وہ شجر کون سا تھا، کیا پھل تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جب اس درخت کا پھل کھا لیا تو پھل کھانے کا نقصان کیا ہوا، بدت لہما سوآتہما، یہ جو پوری باڈی ہے، اس باڈی کے اوپر ایک لباس تھا، جنتی لباس، وہ پورا کا پورا جنتی لباس اس پھل کے کھاتے ہی ترنت اتر گیا۔ جب یہ جنتی لباس اتر گیا، توجہ ہے آپ کی، اتنا سناٹا ہوا ہے، میں نے بولا شاید سو گئے سارے کے سارے، ہاں اتنا دھیان سے مت سنیں، وہاں میڈیا کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی فکر ہوتی ہے کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے، کاری وقاص ہاشمی اکیلے بیٹھا تو بیان نہیں کر رہا۔ اللہ علی۔ اب جب یہ جو جنتی لباس اتر گیا، اس لباس کے اترتے ہی کیا ہوا کہ دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں، واضح ہو گئیں۔ جب واضح ہو گئیں تو وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں کے دونوں جنت کے پھلوں، جنت کے درختوں کے جو پتے ہیں، ان پتوں سے اپنا آپ چھپانے لگے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، پوائنٹ کو سمجھیے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا، ودیعت فرمائی ہے، وہ پیدائشی طور پر حیا والا ہے۔ اب یہ ہمارے اپنی حرکتیں ہیں کہ ہم رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہیں، وقت ہمارا گزر نہیں رہا ہے، ہم موبائل پر بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، گندی گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گندی بیہودہ سڑی ہوئی پورن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے ہم نہیں سمجھ رہے کہ جناب ہمارا دین بھی باقی ہے، ہمارا اسلام بھی باقی ہے، ہمارا قرآن بھی باقی ہے، سب کچھ باقی ہے۔ آج دشمنان اسلام نے جس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو کیپچر کیا ہوا ہے کہ آج کا جو بچہ ہے نا، جو 20 سال کا ہے، 22 سال کا ہے، 21 سال کا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید اسی کا نام دنیا ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے میرے بیٹے، دنیا بڑی خطرناک چیز ہے، دنیا بہت خطرناک چیز ہے۔ جب یہ تمہیں رگڑا لگائے گی نا، تب تمہیں اندازہ ہوگا دنیا کس کو کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، آدم اور حوا دونوں اپنے جسم پر جو ہے پتے لگا کر بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پر حیا ہمارے اندر موجود ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں، تو فرمایا جب تمہارے اندر سے حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ فَافْعَلْ مَا شِئْتُمْ، اور جب حیا چلی جائے نا تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَافْعَلْ مَا شِئْتُمْ، جو جی چاہے کرو، تم کپڑے اتار کے ننگے ناچو، ہمیں تمہاری فکر نہیں ہے۔ آج ہماری قوم کے بچے چڈا پہن کر مسجد میں آ رہے ہیں۔ ایک چڈا برادری سے میں کہوں گا کہ آپ چڈے پہنیں، میری بلا سے انڈر ویئر پہنیں، لیکن مسجد میں چڈا پہن کر نہیں آئیں۔ مسجد آپ کے چڈے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آگے سے لوگ ہمیں کہتے ہیں یار آپ کون سا اسلام لے، میں کہہ رہا ہوں میں اس اسلام کو بتا رہا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ چڈے کا کوئی کلچر نہیں ہے، مسجد میں چڈا پہن کر آنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم دین آپ کو چڈا پہننے کی اجازت دے رہا ہے، اس کی مسجد میں جائیں، آپ چڈا پہن کے، انڈر ویئر پہن کے جائیں، وہاں نماز پڑھیں، لیکن میری مسجد میں چڈا پہن کے نہیں آئیں۔
کپڑے پورے پہن کر آئیں، اپنی شرمگاہ کو چھپا کر آئیں۔ ہمیں دین اسلام نے شرمگاہ کو چھپانے کا حکم دیا ہے، دکھانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ایسے بیہودہ لباس کہ چڈا پہنا ہوا ہے، باریک بنیان پہنی ہوئی ہے، چست پاجامہ پہنا ہوا ہے، اور بعض نوجوانوں کو میں نے دیکھا اتنے بیہودہ ہیں کہ وہ جب رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی پینٹ پوری کی پوری اتر جاتی ہے اور شرمگاہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پیچھے جتنے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے یہ، اور آ کر کے ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یہ جو چڈا کلچر ہے یہ نہیں چلے گا۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید بتا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ جو جنتی لباس اتر گیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنتی لباس کیا تھا، کیا تھا؟ تو علماء اکرام نے فرمایا جنتی لباس اتر گیا، اس کی علامت باقی رہ گئی۔ ہاں، یہ جو آپ کے ناخن ہیں یہ جنتی لباس کی علامت ہے۔ ہاتھوں کے اندر اور پیروں کے اندر جو ناخن ہے، صاحب تفسیر خازن نے اس بات کو لکھا کہ تفسیر مدارک میں بھی کہ یہ جو ناخن ہے یہ جنتی لباس ہے، یہ رہ گیا۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاشیۃ الطحاوی میں کیا جملہ لکھا، آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حضرت بلال اذان دے رہے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو جناب صدیق اکبر نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم لیا اور یہ ناخنوں کو چوما، ان ناخنوں کو۔ تو فرمایا یہ ناخنوں کے اندر شبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو ظاہر فرمایا، تو جناب آدم نے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا، صدیق اکبر نے اسی عمل کو کیا، اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم لیا اور گویا جنتی لباس کو چوم لیا۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں جو اذان کے وقت انگوٹھے چومے جاتے ہیں یہ سنت صدیق اکبر بھی ہے، سنت آدم بھی ہے۔ اب اگر کوئی انگوٹھے چومنے کے اوپر اعتراض کرتا ہے، دلیل مانگتا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو ابلیس کے بھائی ہیں، ان کا کام ہے صرف تشکیک پیدا کرنا۔ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے اپنی معروف کتاب جو حدیث مبارکہ پر انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دلیل کے لیے کافی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے، لہٰذا ہم بھی چومتے ہیں۔ انگوٹھے چومنا فرض نہیں بتا رہا میں کہ یہ فرض ہے، واجب نہیں بتا رہا، ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، کر لیتے ہیں اس کو، اور اگر نہیں کر رہا تو اس پر زبردستی نہیں ہے، لیکن کرنے والوں پر ڈنڈا لے کے کھڑے ہونا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہماری تربیت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور آواز آئی تمہارے پروردگار کی طرف سے، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس درخت کی طرف مت جانا، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تمہارے اے اولاد آدم یہ شیطان تمہارے ماں باپ کا بھی دشمن تھا، یہ تمہارا بھی دشمن ہے، یہ کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب شیطان کی باتوں کو ماننے سے بہتر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں سبق یہ دیا کہ اگر کبھی شیطان کی کسی بات پر عمل ہو جائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ ایک عالم دین نے بہت خوبصورت بزرگ ہے، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا بھئی جب تم سے غلطی ہو جائے نا تو تم اپنے باپ کی طرح جھک جایا کرو اور بات ثابت کیا کرو کہ تم اولاد آدم ہو، اکڑ کر یہ ثابت مت کیا کرو کہ تم ابلیس کی اولاد ہو۔ ہاں، گناہ کے بعد جھک جایا کرو تاکہ پتہ لگے کہ تم واقعی اولاد آدم ہو، کہ تمہارا باپ آدم جو ہے نا وہ بھی جھک گیا تھا۔ اکڑ کے یہ ثابت مت کرو کہ نہیں میں آدم کی نہیں ابلیس کی اولاد ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ایک لاشعوری اور اجتہادی خطا ہے جس پر آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کے دونوں پروردگار کی بارگاہ میں جھک گئے اور معافی طلب کری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور یہ لباس اس لیے ہے تاکہ اس سے تم اپنا بدن ڈھانکو۔ دین اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جو آپ کو لباس کی ترغیب دلاتا ہے
عمدہ لباس پہننا، مسجد کے اندر اچھے سے اچھا لباس پہن کر آنا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد آؤ تو عمدہ لباس پہن کر آؤ، زینت اختیار کر کے آؤ، پورا ایسا لباس پہنو جس سے زینت ہو، خوبصورت لگے، تم جمیل لگو، تم حسین لگو۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ بھی جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ خوشبو لگی ہونی چاہیے، امامہ شریف کا تاج ہونا چاہیے، سر کے اوپر امامہ ہونا چاہیے، امامہ نہیں ہوتے ٹوپی ہونی چاہیے۔ آپ جب خوش لباس ہوں گے تو آپ کے خوش لباسی سے آپ کے بچوں پہ اثر پڑے گا۔ ابھی آپ عید کے کپڑے لینے جائیں گے تو عید کے کپڑے خریدنے کے لیے میں نے دیکھا عام طور پر اکثر لوگ پینٹ شرٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ پینٹ شرٹ پہننے کا میں مخالف نہیں ہوں، پینٹ شرٹ پہنے ضرور پہنے، لیکن پینٹ شرٹ پہننے کی جو جگہ ہے نا وہاں پہن کر جائیں، جو پینٹ شرٹ پہننے کی جگہ ہے۔ یہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ نے رات کو سونے کے لیے نائٹی پہنی اور نائٹ لباس آپ جو پہنتے ہیں وہی پہن کر آپ فجر کی نماز میں چلے آ گئے، ٹھیک؟ تو بھائی جب آپ نے رات کو سونے سے پہلے لباس بدلا تھا تو کیا اللہ کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو اللہ کے لیے کوئی اچھا سا لباس پہن کر آ جاؤ کہ یا اللہ میں تیرے لیے تیار ہو کر آیا ہوں۔ ہمارے بعد نمازیوں نے مجھ سے پوچھا ایک دفعہ کہ اللہ کہ آج آپ تیار ہو کر کہیں جا رہے ہیں، یاد ہے نا تمہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہیں نہیں جا رہا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ پروردگار نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے تو میں دکھا رہا ہوں یا اللہ تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اس کا سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ اس کو پہن کے تیری بارگاہ میں حاضری دوں اور اس کو دکھاؤں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پورے واقعے کے اندر جو میں نے آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کری، آیت قرآن پڑھ کے آپ کو بتایا کہ اس واقعے کے اندر ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے۔ اور دوسری بات، لباس کا اہتمام کرنا چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ بیان کری کہ یہ جو شیاطین ہے یہ شیاطین کا گروہ ہے جو تمہیں چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، لہذا ان شیاطین کے گروہ سے بچتے رہو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور بیہودہ کام جب یہ لوگ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بیہودگی کا حکم نہیں دیتا۔ دین اسلام میں فحش کاموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بیہودہ کاموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بیہودہ گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میڈیا پہ بیٹھ کے دین اسلام کے خلاف جو بیہودہ باتیں کر رہے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو تربیت دی گئی ہے اور ہر ایک کو کہا گیا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات دیگر انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے، اور ان انبیاء کرام کی جو امتیں تھیں ان امتوں کے اندر جو جو غلط کام ہوا کرتے تھے ان تمام غلط کاموں کے متعلق بتایا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں میں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بیماری یہ تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت پوری کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے آتے ہو، تم سے زیادہ بے مصرف آدمی کوئی نہیں۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ تو معلوم ہے لوط علیہ السلام کی اس تبلیغ پر قوم نے کیا کہا؟ قوم کہنے لگی ارے نکالو اس کو یہاں سے، ہمارے درمیان سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بہت زیادہ پاکیزہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے اوپر پتھروں کی برسات کی اور وہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا، اور یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی ہماری نوجوان نسل جو کمروں میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے پورن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، پورن فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور ان فلموں کے اندر جو کچھ سکھایا جا رہا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ شادی کرتا ہے تو وہ پورن ویڈیو کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے احکامات بیان کیے ہیں۔ کسی عالم دین کے بعد آپ بیٹھیں گے تو وہ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو نکال کے بتائے گا کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بھی تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب تمہارا نکاح ہو جائے تو نکاح ہونے کے بعد
اس نکاح سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے،